الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ایک بار پھر درود پاک کا نذرانہ شانہ بنا کر اپنے دل کا سکینہ بنا کر درود پاک پڑھیے۔ تمام محامد اور محاسن اللہ عز و جل کے لائق ہے، جو خالق کائنات، مالک کائنات، رب العالمین ہے۔ اس نے ہمیں کیا کیا انعامات عطا فرمائے، اس کا اگر حد و شمار کرنا چاہیں تو نہیں ہو سکتا۔ صرف ایک بات کا ذکر کہ یہ ماہ مبارک اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو عطا فرمایا، اور اس امت کو اور کیا عطا فرمایا؟ جس کے صدقے یہ مہینہ عطا فرمایا، جن کے صدقے یہ قرآن پاک عطا فرمایا، وہ ذات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ان پر نذرانہ صلاۃ والسلام پیش کرنا ہم پر واجب ہے۔ یہ لمبا مسئلہ ہے کہ کس وقت واجب، کس وقت فرض اور کہاں حرام۔ یہ بھی ہے کہ ایک جگہ پر حرام بھی ہے، لیکن لمبی بات میں نہیں جاؤں گا۔ میں حضرت آگے تشریف لیں، ٹھیک ہے حضور، آگے تشریف بلکہ آپ ادھر تشریف لیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اس بات پر بھی شکر ادا کرتا ہوں کہ یہ جو آپ کو مسجد ملی، آپ کے بزرگوں کی محنتوں کا نتیجہ ہے، اور پھر وہ اولیاء کرام، علماء اعظام جو پہلے تشریف لائے اپنے زمانے میں، ان کی محنتوں کاوشوں کا، ان کی دعاؤں کا نتیجہ ہے کہ آپ یہاں مسجد میں بیٹھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس مسجد کو ہمیشہ آباد رکھے، شاد و آباد رکھے۔ اس بات پر بھی آپ فخر کریں اور خوشی محسوس کریں کہ آپ کو نماز تراویح پڑھنے کے لیے ایک ایسی ہستی کے پیچھے موقع ملا جو خالی حافظ نہیں ہے، ایک عالم بھی ہے اور الحمدللہ ایک بہترین قاری بھی ہے۔ مجھے پہلی دفعہ ان کے پیچھے نماز تراویح پڑھنے کا موقع وہ پورٹ لیس میں، وہ عبدالقادر جیلانی مسجد ہے وہاں پر، تو میں عرفان صاحب نے کہتا تھا کہ کیا بات ہے قرات سن کر جی خوش ہوتا ہے، تو پھر پورا مہینہ وہاں پر ہم نے نماز تراویح پڑھی۔ پھر جہاں پر میں اعتکاف کے لیے آیا تو یہ خوش نصیبی ہے میری بھی کہ ان کے پیچھے یہاں کی نماز تراویح، وہ جو 10 رہ گئی تھی نا، یہ یہاں پر پوری ہو گئی۔ 20 پڑھی تھی، 10 میں یہاں آ گیا، تو وہ جو 10 رہ گئی تھی اللہ نے آج پوری کر دی۔ الحمدللہ ان کے پیچھے پورا قرآن سننے کا موقع ملا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے علم، فضل، عمر، علم اور ان کی صحت اور تندرستی میں بہت برکتیں عطا فرمائے، اور امت کو ان کے فیوز و برکات سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ہمارے حضرت قاری غلام رسول صاحب رحمۃ اللہ علیہ لاہور سے بڑے مشہور علماء میں سے آپ کا نام آتا ہے،
میرے شیخ گرامی پیر طریقہ حضرت محمد عبدالوہاب صدیقی، ان سے قرات سیکھی تھی آپ نے. تو جب کبھی انگلینڈ میں آتے تو آستانے پر تشریف لاتے اور کئی بار سننے کا موقع بھی ملا. پاکستان کے مشہور قراء میں سے قاری خوشی محمد رحمۃ اللہ علیہ، پھر ان کے استاد حضرت علامہ شرف الدین یمنی رحمۃ اللہ علیہ، ان سے قرات سننے کا موقع ملا، بلکہ ان کے سامنے کوئی 2-4 دن بیٹھنے کا بھی موقع ملا. ہمارے پاکستان میں حال میں الحمدللہ قاری صداقت حسین بدرضی اللہ عالی اللہ ان کے درجات میں بلندیاں عطا فرمائے، بہترین قراء میں سے. حضرت علامہ ملا منصور صاحب رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے، عربوں میں یہ بات مشہور ہے کہ قرآن عربوں میں اترا اور عربی پڑھتے ہیں، یعنی حجاز میں اترا، مصر میں پڑھا گیا. اور یہ بات بڑی مشہور ہے کہ سمجھنے کے لیے ہندوستان کے لوگ چاہیے. الحمدللہ جو قرآن کی سمجھ ہمارے علاقے میں ہے، عرب بھی مانتے ہیں اس بات. تو یہ بات بڑی مشہور ہے کہ قراء مصر میں ہے. قاری عبدالباسط کو بھی بیٹھ کر رحمۃ اللہ علیہ کو سننے کا موقع ملا، اور آج الحمدللہ مجھے حضرت کی قرات سن کر خوشی ہوئی کہ ہمارا ملک کفیل ہے اس بات میں. اللہ کا بہت کرم ہے کہ اس نے ہمیں عظیم قراء عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کو مزید ترقیاں عطا فرمائے. حضرت مولانا غلام رسول صاحب یہ الازہر سے 2 بار میڈل حاصل کیے. فرمایا کرتے تھے، کہتے ہیں کہ اجمی نہیں پڑھ سکتے، اور انہوں نے میڈل بھی لیے، 2 دفعہ میڈل دیا، ورلڈ ایوارڈ دیا ان کو ورلڈ قاری ہونے کا. اللہ تعالیٰ ان کو کے درجات میں بلندی عطا فرمائے. کبھی ہم ان کو دیکھیں، ہم ٹی وی پر دیکھیں کہ وہ الازہر میں مقابلے میں بیٹھے ہوئے ہو. آمین کہیے. آپ اس بات پر بھی خوش قسمتی آپ کی اور فخر کیجئے کہ جو آپ کے مصلی پر امام ہیں اور آپ کے ممبر پر خطیب ہیں، الحمدللہ بڑا علم اور فضل ہے ان پر. میں جب پہلی بار آیا نا اس بار، تو جب میں نے دیکھا آپ کو اتنی سادگی اور اپنے آپ میں علم جو ان کا دیکھا، مجھے ایک بات یاد آئی کہ یہ کوئی صوفی بیٹھا ہے. آپ پتہ نہیں شاید سمجھتے ہیں یا نہیں، صوفی کا جو لفظ ہے نا، یہ عام چھوٹا سا لفظ نہیں. وہ شخص جو اپنا من اللہ کے نام پر بیچ دے، اسی کو تو صوفی کہتے ہیں. یعنی یہ ان کا لباس پہن لینے والا صوفی نہیں ہوتا، یعنی اعلیٰ لباس بھی پہنے تو پھر بھی وہ صوفی ہے. کیوں؟ اندر سے صوفی. تو میں نے دیکھ کر جب میں نے کہا یہ صوفی تو بے شک ہے، کبھی سننے کا بھی موقع ملا. الحمدللہ ان کی جو 2-4 محفلیں ہوئیں، الحمدللہ یہ آپ شاید نہیں جانتے ہیں، ایک کتاب ہے ہمارے درس نظامی میں، اس کا نام ہے نور الانوار. تو جو شخص نور الانوار پڑھانے میں ماہر ہو، وہ آپ کے امام اور خطیب مسجد حاضر. نور الانوار وہ کتاب ہے کہ عرب ملک میں لکھی گئی. تو ملا جیون رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ گزرے ہندوستان میں. اب ملا کا جو لقب ہے نا، یہ اتنے بڑے علامہ فہامہ کو ملتا ہے کہ جس کے مقابلے میں زمانے دہر میں کوئی نہ ہو. وہ ملا جیون رحمۃ اللہ علیہ حج پر گئے، تو مدینہ شریف کے اور مکہ شریف کے علماء نے فرمایا کہ تو ملا ہے، ایسے کرو کہ ہمارے پاس ایک کتاب ہے، قمر الاقمار اس کا نام ہے، تو یہ ہماری سمجھ سے باہر ہے عربی میں، اور عربی کہتے ہیں کہ ہماری سمجھ سے باہر ہے. آپ یہ کیجیے کہ اس کی شرح لکھ دیں. تو ملا جیون رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 6 مہینے میں اس کی شرح لکھی قمر الاقمار کی، اور وہ قمر الاقمار آج نور الانوار ہے. جو شخص وہ بلکہ اس سے ایک کتاب پہلے ہے اصول شاشی، جو پڑھ جائے وہ عالم ہے، وہ فقیہ ہے. ہمارے یہاں مشہور ہے کہ وہ فقیہ ہے.
اور جو پھر نور الانوار پڑھے اور پھر اس کو پڑھائے، اعلیٰ درجے کا مدرس۔ علماء میں مدرسین کا درجہ اعلیٰ ہے، کیوں؟ ہم بھی مدرسین سے ہی پڑھتے ہیں، انہی سے پڑھا ہے، انہی سے درس حاصل کیا ہے، مقرر ہوں یا نہ ہوں، لیکن مدرسین کی ساری عزت کرتے، علماء بھی اٹھ کے سلام کرتے ہیں۔ الحمدللہ آپ خوش قسمت ہیں کہ آپ کو ایک ایسے عالم دین کا موقع ملا، ان سے دین بھی یعنی روحانیت بھی اور علمی فیض بھی حاصل کریں۔ اور میں ان کے لیے دعا کرتا ہوں، اور بلکہ درخواست کرتا ہوں میرے لیے بھی دعا کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے قلم میں، کیونکہ وہ شاعر ہیں، حضور کی نعتیں لکھتے ہیں، پڑھتے بھی ہیں اور لکھتے بھی ہیں۔ میں نے رات کو دو تین نعتیں سنی آپ کی، تو ایک بڑا معیاری کلام ہے۔ علماء میں نعت کو، کیونکہ نعتیں پڑھنے والے تو بہت ہیں اور کلام لکھنے والے بھی بہت ہیں، لیکن کوئی معیاری کلام ملے سننے کو، پھر پتہ چلتا ہے کہ صاحب کلام کے پاس علم ہے، اور پھر کلام سے اگر دل میں اثر آئے تو صاحب کلام عاشق بھی ہے، وہ عاشق بھی ہے۔ تو اگر یہ ساری خوبیاں جمع ہو جائیں تو آپ ان کے پیچھے اس امام کے، تو آپ خوش قسمت ہے نا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے قلم میں اثر بھی اور دل میں محبت مزید اضافہ فرمائے، علم خلم برکتیں عطا فرمائے، اور آپ ان سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ جتنا بھی آپ ان سے حاصل کر سکیں کیجیے۔ اور مجھے اس کے بعد اس بات کا یقین ہو گیا کہ ایک عظیم مدرس کے پیچھے آپ نماز پڑھتے ہیں، خالی عالم ہی نہیں ہے، یعنی تقریر کرنے والے، نماز پڑھانے والے نہیں ہیں، ایک عظیم مدرس ہے۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کے درجات میں بلندیاں عطا فرمائے اور ان کی کوششیں قبول و منظور فرمائے۔ میں نے آپ کے سامنے ایک آیت کریمہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا۔ ایک بات، الحمدللہ آپ کی انتظامیہ جنہوں نے یہاں کا انتظام چلایا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ بنانے والے، اس کو آباد کرنے والے، یہاں کے نمازی اور اس کی انتظامیہ، اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو برکتیں عطا فرمائے۔ جس طرح آپ نے اس گھر کو آباد کیا نا علاقے کو، اللہ آپ کے گھروں کو بھی آباد کرے۔ داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ عنہ لاہور میں جب تشریف لائے تو آپ نے مسجد بنائی، مسجد بنوائی تو روزانہ وہ مستری مزدور تنخواہ لیتے تو چلے جاتے۔ ایک تھا مزدور، کچھ جمع کر جاتے کہ جب گھر جائیں گے تو باقی لے جائیں گے، وہ ایک تھا وہ سارے کے سارے لے جاتے، جا کے کچھ کھانا کھایا پیا، کچھ چرس پی، کچھ نشے میں سو گیا۔ تو اس طرح اس کی زندگی گزر رہی تھی۔ تو مسجد بن گئی، سب کو بلایا، داتا صاحب نے سب کو بلایا، فرمایا آپ نے کیا کام کیا یہاں پر؟ تو اب وہ پیچھے چھپ کے بیٹھا ہے۔ اب نے فرمایا کیا بات ہے؟ کہا جی حضرت اپنے پیسے تو میں کھا چکا ہوں، اب آپ سے کیا مانگوں گا؟ آپ نے فرمایا چل دکھا تو کیا کیا ہے؟ تو کہنے لگا یہ جتنے آپ نے شاید دیکھی آپ کو پتا ہے کہ پرانی مسجد میں بڑے خوبصورت بیل بوٹے بنے تھے اس میں، تو میں نے اس کو رنگ کیا اور اس میں یہ خوبصورت پھول بنائے، یہ کیا۔ آپ نے ایک دعا فرمائی کہ جس طرح تو نے اللہ کے گھر کو آباد کیا، جس طرح تو نے اللہ کے گھر کو رنگ کیا، اللہ تیرا من بھی رنگ دے، تیرا ظاہر بھی اور من بھی رنگ دے۔ مجھے ان کا نام ہی یاد، لیکن ہوا یہ کہ وہ گجرات کے رہنے والے تھے۔ لاہور سے جب چلے تو گجرات پہنچتے 40,000 مرید تھے ان کے۔ ایسا من کو رگا کہ ان کے 40,000 مرید تھے، اور اب ان کی فیکٹریاں لگی ہیں وہاں پر، پیچھے جو فیملی بچی ہے اب تک فیکٹریاں چلتی ہیں ان کی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جب کسی کو رنگ دے، اس کا من بھی رنگ گیا، اس کا ظاہر باطن سب رنگ گیا۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے گھروں کو آباد کرے، دل کی بستی کو بھی آباد کرے، اور آپ کی یہ بستی جہاں رہتے ہیں اس کو بھی آباد رکھے، آپ کسی کے شر سے محفوظ رکھے۔ میں نے جو آپ کے سامنے آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، ثواب حاصل کیا، ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین،
اللہ سبحانہ و تعالیٰ محبت فرماتا ہے ان لوگوں سے جو توبہ کرنے والے ہیں اور جو پاک اور صاف رہنے والے ہیں، یعنی کہ پسند فرماتا ہے، ان سے محبت کرتا ہے، حب کا لفظ ہے۔ تو پتہ چلا کہ اگر اللہ کی محبت چاہیے تو یہ دو باتیں کر لیں، اندر بھی صاف کر لیں اور باہر بھی صاف کر لیں۔ سادہ تر اندر بھی صاف اور باہر بھی صاف۔ باہر کو تو پتہ چل گیا کہ وضو کیا، غسل کیا، پانی نہ ملا، تیمم کیا، طہارت حاصل ہو گئی، کپڑے صاف پہن لیے، طہارت حاصل ہو گئی، جگہ کو صاف کیا، طہارت حاصل ہو گئی۔ اب اندر کی طہارت کیسے ملے گی؟ فرمایا وہ توبہ ہے، وہ توبہ ہے۔ تو توبہ سے اندر صاف ہوتا ہے، وضو غسل تیمم سے ظاہر صاف ہوتا ہے۔ بازارو ظاہر الاسم والباطن، تم ظاہر کی بھی گناہوں سے بچو اور اندر کے گناہوں سے بھی بچو۔ باہر کا تو بچ گیا، اندر کا کیسے بچے گا؟ نہیں، بچ نہ سکا تو توبہ سے اس کو دھو ڈالے۔ یہ ایک مضمون میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، تھوڑی دیر میں جتنا کچھ ہوا میں عرض کروں گا۔ اب ہم توبہ کو دیکھتے ہیں اقوام عالم میں، باقی قومیں توبہ کو کس طرح استعمال کرتی ہیں۔ اقوام عالم میں ہم ملٹی کلچرل ملٹی ریلیجس سوسائٹی میں رہتا ہوں، ہم وہاں پر دیکھتے ہیں کہ باقی قومیں توبہ کے سبجیکٹ کو کیسے محسوس کرتے ہیں یا اسے کیسے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اب جو پولیس میں وہاں پر ہیں یا جو محکمہ سے کام کرنے والے، وہ کہتے ہیں کہ جس اسلام میں سزا ہے ہاتھ کاٹو اور سنسار کرو، یہ سزائیں جو ہیں یہ آدمی کو عبرت دلانے کے لیے ہوتی ہے۔ یہ ان کا کنسیپٹ ہے کہ اسلام میں جو سزا مقرر حد مقرر ہے یہ لوگوں کو ڈرانے کے لیے اور لوگوں میں خوف و ہراس بیٹھے اور لوگ گناہ سے بچے۔ یہ ان کا تصور ہے کہ صرف یہ سزا جو ہے نا وہ صرف اس لیے ہے کہ آپ کو گناہ سے بچایا جائے۔ یہ ان کا تصور ہے۔ اب اس تصور میں انہوں نے کیا کیا؟ اسلام کے بارے میں جو تصور قائم کیا اس کے بارے میں انہوں نے کیا کیا؟ اب میں دو قوموں کا ذکر کرتا ہوں، یہود و نصارہ۔ اب یہودیوں کا کیا خیال ہے؟ مانتے سبھی ہیں کہ اساس جرم انسان کے اندر موجود ہے، اساس جرم انسان کے اندر موجود ہے، اس کو سزا، وہ کہتے ہیں سزا دینے کی ضرورت نہیں، وہ اس کا اساس جرم ہے، آپ اس کو سکھلاؤ پڑھاؤ بچاؤ اس کے گناہ سے اور وہ بچ جائے گا۔ تو یہ ان کا یہود و نصارہ کا کنسیپٹ ہے توبہ کے بارے میں کہ توبہ صرف لوگوں کو ڈرانے کے لیے ہے۔ اب اس سے ان کو نقصان کیا پہنچا؟ جب ان سے پوچھا گیا کہ توبہ تو اس لیے ہے کہ کل آخرت کو آرام ملے، انہوں نے کہا قرآن گواہ اس بات پر لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، ہمیں سزا نہیں پہنچ پڑے گی۔ جو یہود ہیں بنی اسرائیل ہیں، وہ جو یہود اور نصارہ یہودی عیسائی ہیں، ان کو جہنم کی سزا بس چند دن ملے گی، صرف چند دن۔ قرآن کہتا ہے یہ یہودیوں کا عقیدہ ہے اور عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ ہمیں چند دن کے لیے سزا ملے گی پھر جنت میں جائیں گے۔ پھر انہوں نے توبہ کے لیے کیا کہ اپنے مندر میں ایک کونا میں کمرہ بنا دیا، اس کمرے میں ایک ساتھ پریسٹ بیٹھتا ہے، دوسرے پر گنہگار بیٹھتا ہے۔ گنہگار کہتا ہے میں نے یہ جرم کی، اور پریسٹ کہتا ہے بیٹا میں نے تجھے معاف کر دیا، یعنی اپنے آپ کو خدا سمجھتا ہے کہ میں نے تجھے معاف کر دیا، جاؤ کل سے پھر شروع کر۔ اب ان میں یہ ڈر اٹھ گیا کہ قیامت میں ہمیں سزا پہنچے گی، ملے گی اور توبہ کی ضرورت ہی نہ رہی۔ تو گناہ پر یہ من بھر گیا کہ ٹھیک ہے ہم پھر کریں گے، آج کیا کل پھر کریں گے، پرسوں پھر کریں گے، اس کو جاری رکھیں گے۔ اس عقیدے کا نقصان یہود و نصارہ میں یہ ہوا کہ شراب ان میں ہے، زنا ان میں ہے، جو برائی دنیا میں آپ دیکھیں گے یہود و نصارہ میں پائی جاتی ہے۔ کس لیے؟ بے خوف ہو گئے قیامت کے ڈر سے،
بے خوف ہو گئے کہ ہمیں کوئی سزا نہیں ملے گی، اگر جرم ہو گیا تو پولیس کے پاس چلے جو معاف کر دیں گے۔ یہ ایک دفعہ کی بات ہے، ہماری مسجد میں ایک چرچ والوں کا گروپ آیا۔ یہ معنی کرنا میں علماء والی تقریر نہیں کر رہا، گروپ آیا تو ان میں سے ایک نے پوچھا مجھ سے آپ کی مسجد میں وہ کنفیشن باکس نہیں ہے؟ میں نے کہا ہمارے کنفیشن کا کوئی کنسپٹ ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ ہمارے پاس تو توبہ ہے، جرم کیا توبہ کرو اللہ معاف کرے گا۔ تو اس کا تو کوئی کنسرن نہیں ہے کہ آپ کسی اور انسان کو جا کر رکھیں میں نے جرم کیا، آپ نے اپنے جرم کا دوسرے آدمی کو گواہ بنا دیا، یہ بڑا جرم ہو گیا۔ شاید اگر آپ کے اور اللہ کے درمیان رہتا تو اللہ ارحم الراحمین معاف کر دے، لیکن اب جب گواہ بن گیا تو قیامت کو پیش ہو گیا، وہ آپ کا گناہ ثابت ہو گیا۔ تو ہمارے ہاں یہ کنسیپٹ نہیں ہے کہ کسی کو جا کر اپنا گناہ بنائے۔ اب وہ ان میں سے بڑی تکلیف ہوئی ان کو، پولیس تھے، تو ایک نے پوچھا مجھ سے، مثال دی، ایک آدمی نے گاڑی کھڑی کی ٹریفک لائٹ پر، اس نے اپنا جرم کیا، پولیس نے اس کو ٹکٹ دیا، اب کورٹ میں جاتا ہے تو کورٹ میں جاتے ہوئے اس کو وکیل چاہیے جو اس کو ریپرزینٹ کرے، تو پولیس جو ہے وہ وکیل ہے اس کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے، یہ اس کا یہ ایک مشہور آدمی ہے وہاں پر۔ تو اس نے یہ کہا کہ یہ عیسائیت میں جو کنسیپٹ ہے نا کنفیشن باکس کا، یہ اس لیے ہے کہ پولیس جو ہے وہ وکیل کی حیثیت سے ہے۔ میں نے کہا تمہارا پولیس جو ہے نا وہ وکیل کی حیثیت سے ہے، ہمارا وکیل، ہمارا جو امام ہے نا وہ قاضی اور جج ہے۔ جج کو جا کر کہو میں نے یہ جرم کیا ہے، وہ کہے گا اس کو اتنی سزا دو۔ اب اس کے پاس کوئی جواب نہ۔ اب یہ جو غلطی ان سے ہوئی کہ توبہ کو اس طریقے سے استعمال کیا، اب وہاں پر ایک اور قوم ہے، ان کا عقیدہ یہ ہے کہ جب گناہ ہو گیا تو جب وہ مر جائے گا تو دوسری جان میں پیدا ہوگا، دوسرے کسی اور چیز میں پیدا ہوگا، اس کی روح جو ہے وہ جانور بن کے آئے گی، وہ جانور کی شکل میں آئے گا، اس کو کہتے ہیں ری انکارنیشن۔ ان کا عقیدہ ہے کہ دوبارہ پیدا ہوگا اسی دنیا میں، تو اتنی سزا ہوگی کہ چوہا بلی بن جائے گا، کتا بن جائے گا، اتنی سزا ہوگی اس کو۔ تو اب ان میں توبہ کا کنسیپٹ ہے ہی نہیں، ایک بار گناہ کیا تو کبھی معاف ہو ہی نہیں سکتا۔ تو ان کی پھر دلیر بڑھ گئی کہ اگر جرم کر دیا ایک بار تو پھر کرتے رہو ساری زندگی۔ ان میں بھی توبہ کا کنسیپٹ اٹھ گیا۔ اب رہ گئے ہم درمیان میں الحمدللہ کہ گناہ ہر انسان سے ہونے کا امکان ہے۔ انبیاء ہیں جو معصوم ہیں، وہ گناہ سے معصوم عن الخطا ہے، لیکن عام انسان یہ ممکن ہے، اولیاء جو ہیں وہ محفوظ ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو محفوظ رکھتا ہے، لیکن ممکن ہے پھر بھی کہ گناہ ہو جائے۔ اب انسان سے گناہ ہونا ممکن ہے تو پھر اس کے معافی کا ذریعہ رکھا کہ تم توبہ کرو اور تم اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جاؤ۔ التائب من الذنب لا ذنب لہ، قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب ایک انسان توبہ کر لیتا ہے تو اس طرح گناہ سے نکل جاتا ہے جیسے انہیں کبھی کیا ہی نہیں تھا، اس طرح گناہ سے پاک ہو جاتا ہے جس طرح اسے کبھی کیا ہی نہیں۔ اور یہ توبہ کا کنسیپٹ صرف اسلام میں ہے۔ اسلام میں جو سزا ہے حد مقرر ہے، چور کا ہاتھ کاٹو، زانی شادی شدہ ہو سنگسار کرو، غیر شادی شدہ ہو تو 100 کوڑے مارو۔ تو یہ جو سزا ہے یہ کس لیے ہے؟ یہ سزا اس لیے ہے کہ جب انسان یہ سزا پا لیتا ہے تو اس کا گناہ ختم ہو جاتا ہے، اس کے نامہ اعمال سے مٹ جاتا ہے۔ یہ سزا صرف اس لیے نہیں ڈرانے کے لیے، بلکہ جو ایک آدمی حد سے گزر جائے، جب اس کو سزا مل چکے تو اس کے نامہ اعمال سے گناہ ختم کر دیا جاتا ہے۔ اس کے لیے میں آپ کو 2 واقعات پیش کروں گا اور اس کے بعد میں ختم کروں گا۔ ایک مدینہ شریف میں ایک صحابیہ تھی، وہ گناہ ہو گیا، جرم سرزد ہوا، حضور کی بارگاہ میں کئی صحابہ سے بھی ایسے ہوا جنہوں نے بھی ایسے کیا، حضور کی بارگاہ میں بیٹھا
یا رسول اللہ مجھے پاک فرمائیے، مجھے پاک فرمائیے. کیوں؟ اللہ پسند کرتا ہے، پاکیزہ کو پسند کرتا ہے. مجھے پاک فرمائیے. اب یہ زبان جو تھی صحابہ کی، اسے یہ مطلب تھا کہ مجھ سے گناہ سرزد ہو، اب مجھ پہ حد جاری فرمائیے کہ میں پاک ہو جاؤں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت سے فرمایا تو حامدہ ہے؟ کہ جی ہاں. اچھا جاؤ بچے کی پیدائش تک انتظار کرو. وہ چلی گئی، 9 ماہ کا انتظار کیا، بچہ پیدا ہوا. زیادہ ٹائم تو نہیں ہو گیا. اچھا. تو وہ جو عورت تھی، ان کے صحابیہ تھی، ان کے جب بچہ پیدا ہوا، اب پتہ ہے کہ میں حضور کی بارگاہ میں جاؤں گی تو مجھے کیا ملے گا؟ پتھر ملیں گے، مجھے کوڑے یا پتھر ملیں گے. شادی شدہ تھی تو مجھے سنسار کیا جائے گا. یہ پتہ ہے، باغی نہیں، چھپی نہیں. کیوں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ڈر اس قدر تھا کہ کل قیامت کی سزا جو ہے وہ مجھ سے برداشت نہیں ہو سکے گی. اس دنیا میں رسوائی قبول ہے، سنسار ہونا منظور ہے، لیکن مجھے اپنے اللہ کی بارگاہ میں پاک اور صاف ہو کر جانے کی خواہش ہے. دوبارہ تشریف لائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایسے کرو، جاؤ اس بچے کی پرورش کرو، اس کو دودھ پلاؤ. جب یہ روٹی اپنے ہاتھ سے کھانے لگے تو پھر آؤ. 2 سال کے لیے پھر چلیے. اب 2 سال میں کہیں بھی ہو جا سکتا، کہیں چھپ سکتی تھی، لیکن 2 سال کے بعد وہ پھر حاضر ہوئی. آج کی یا رسول اللہ، یہ میرا بیٹا ہے. اس نے اٹھایا ہوا، بیٹے نے روٹی ہاتھ میں پکڑی تھی اور خود اپنے ہاتھ سے کھا رہا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لے جاؤ، اب اس کو رجم کر دو. رجم کا طریقہ کار یہ تھا، ایک گڑھا کھودا جاتا، یہاں تک دفن کیا جاتا تاکہ باہر نکل نہ سکے، تو پھر رجم کیا جاتا. پتھر مارنے شروع کیے. ایک صحابی تھے، انہوں نے دیکھا کہ ایک ہڈی کا پیس پڑا ہوا تھا. وہ جب پھینکا تو اس کے سر میں لگا تو خون کا فوارہ پھوٹ نکلا. اور جب اس نے سر ایسے کیا تو سارا خون صحابی کے کپڑوں پر آ لگا. انہیں ناگوار گزرا اور کچھ کہا. جو کہا وہ میرے آقا کو ناگوار گزرا، رحمت اللہ علیہ کو ناگوار گزرا. فرمایا تم اسے برا کہتے ہو؟ میں تجھے بتاتا ہوں کہ اس عورت کی توبہ اگر پورے مدینہ شریف میں پھیلا دی جائے تو کوئی گنہگار باقی نہ بچے گا. اس توبہ کو اگر پورے مدینہ شریف میں پھیلا دیا جائے تو کوئی گنہگار نہ بچے گا، سب کی معافی ہو جائے گی. کیوں؟ اس نے وہ توبہ کی ہے جو بڑی عظیم توبہ ہے. تو یہ صحابہ کا انداز توبہ. اس لیے ایک ہے استغفار ہے چھوٹے چھوٹے گناہ. استغفر اللہ پڑھا، یہ تیسرا کلمہ پڑھا، 5واں کلمہ پڑھا، ہم نے یہ توبہ کی، تو اس استغفار سے جو صغیرہ ہے وہ معاف ہوتے ہیں. ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ، ایک رمضان شریف دوسرے رمضان شریف تک یہ جو حدیث ہیں گناہ معاف ہوتے ہیں. تو وہ گناہ صغیرہ گناہ، چھوٹے چھوٹے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اور جو کبیرہ ہے وہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں شفاعتی لکبار امتی. کہہ دیجیے سبحان اللہ. میری شفاعت جو ہے وہ امت کے بڑے بڑے گناہ گاروں کے لیے. جو نہ معاف ہو سکے گا نا تو اس کو میری شفاعت معاف ہو جائے گا. شفاعتی لکبار امتی قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میری شفاعت چھوٹے چھوٹے جو گناہ ہے نا وہ ماں باپ کی شفاعت سے، پیر مرشد امام کی شفاعت سے معاف ہو جائیں گے. لیکن جب بڑے بڑے گناہوں کی باری آئے گی فرمایا انہی کے لیے تو میری شفاعت ہے، انہی کے لیے دامن شفاعت پھیلا ہوا ہے. تو بڑے بڑے گناہوں کے لیے توبہ ہے، توبہ کی شرائط ہے. میں نے یہ جو مضمون آپ کے سامنے شروع کیا اس کی ایک وجہ ہے. وجہ یہ ہے کہ رمضان شریف میں وہ جو ہمارا اصلی دشمن ہے نا وہ بند ہے، وہ کھلا نہیں، تو مشرے بری ہوئی ہے.
جب وہ نکلے گا عید والے دن تو مشینیں بھی آدھی سے خالی زیادہ خالی ہو جائیں گی. کیوں؟ وہ نکل آئے گا, آپ کی ڈیوٹی پر چلا آئے گا. کیا وجہ ہے کہ جب وہ نکلا تو ہم پھر واپس اسی ماحول میں چلیں گے؟ 1 مہینے کی ٹریننگ کے بعد ہم اسی ماحول میں چلیں گے. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے دل گناہوں سے سیاہ ہو جاتے ہیں, گناہوں کی وجہ سے سیاہ ہو جاتے ہیں. حدیث کی روشنی میں عرض کر رہا ہوں. اور اس سیاہ دل کی وجہ سے ہمیں گناہ اچھا لگتا ہے اور نیکی بری لگتی ہے. یہ رزلٹ ہے اس کا, گناہوں کا. جب بوجھ دل پر آتا ہے اور دل کالا ہو جائے تو اس کا نتیجہ ہے, یعنی ہر ایک انسان کو سوچنا چاہیے کیا مجھ میں یہ بیماری تو نہیں, اگر ہے تو مجھے دل صاف کرنے کی ضرورت ہے. اس لیے میں نے اس مضمون کو چھیڑا. کیوں؟ رمضان شریف گزرے گا تو مشن غیر آباد ہونا شروع ہو جائیں گی, وہ پھر پرانی باتیں شروع ہو جائیں گی. اس سے بچنے کے لیے ہمیں ضروری ہے کہ ہم دل کو اب صاف کر لیں, بلکہ چاہیے تو یہ رمضان شریف شروع ہونے سے پہلے ہی توبہ کریں اور پھر رمضان المبارک کے فیوز و برکات حاصل کریں. لیکن اگر نہ ہوئے تو پھر آج کی رات جو آپ کو ملی ہے, ہمیں ملی ہے, اس سے فائدہ اٹھائیں. اور میں اسی لیے اس مضمون کو چھڑا تھا. توبہ اس چیز کا نام ہے کہ انسان اس پر نادم ہو, افسوس کرے, احساس جرم ہو جائے اس میں. پہلی بات, اگر اس میں احساس جرم نہیں پیدا ہوا تو استغفار کرنے کا بڑا کم فائدہ ہوتا ہے. پہلی بات ہے کہ احساس جرم ہو, پھر اس پر ندامت کے آنسو بھی اترے, پھر سر جھکا کر اللہ سے معافی مانگے کہ یا اللہ اب کے بعد یہ جرم دوبارہ نہیں ہوگا مجھ سے. جب اس مقام پر پہنچے گا تو پھر ہے کہ التائب من الذنب لا ذنب لہ, پھر اس کے پاس کوئی گناہ نہیں رہتا, اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا اس کو. ایک واقعہ عرض کرنے کے بعد میں آپ سے اجازت چاہوں گا. یہ مدینہ شریف کی بات ہے. ایک نوجوان تھے, یہ نوجوان بیٹھے ہیں, میں ان کی اصلاح کے لیے, ان کو سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں, نوجوانوں کے لیے خاص کر. اس نوجوان کا نام تھا ثعلبہ بن عبد الرحمن رضی اللہ عنہ. بڑے ینگ صحابی تھے, تقریباً 15-16 سال کی عمر میں غالباً پتہ چلتا ہے کہ ان کی. اور یہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں بیٹھتے تو ان کی نظر حضور کے چہرہ انور پر جمی رہتی, دیکھتے رہتے. کبھی اشارہ ہو جائے مجھے, ثعلبہ یہ کام کر کے آؤ, چلے جاتے, کام کر کے آتے, پھر بیٹھ جاتے اور پھر چہرہ انور دیکھتے. یہ وہ صحابی تھے, نوجوان. عشق اور محبت کا یہ انداز تھا کہ جتنی دیر بیٹھتے چہرہ انور کی زیارت کرتے. ان کو کام سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھیجا کہ یہ کام کر کے آؤ. یہ کام کر کے واپس آ رہے تھے تو دیکھا ایک گھر کا یہ پردہ جو ہے نا, یہ ہل رہا ہے. دروازہ بھی کھلا ہے اور پردہ بھی کھلا ہے. انسانی فطرت یہ تجسس پیدا ہوا کہ پتہ نہیں کیا ہے اندر. ذہن میں یہ نہیں تھا کہ گناہ کر رہا ہے, لیکن یہ تھا کہ شاید چور چلا گیا ہو یا مالک کو یاد نہ رہے دروازہ بند کرنے کی. تو اس نیت سے جب وہ دروازے کے پاس گئے تو اندر ایک عورت غسل کر رہی تھی. آپ کی ایک نظر اس عورت پر پڑ گئی, جان بوجھ کر نہیں, قصدن نہیں, صابن پڑ گئی, جان بوجھ کر نہیں پڑی, اچانک ان کی نظر پڑ گئی. نوجوان ہے. اب جب نظر پڑی تو فوراً استغفار پڑھی, بند کیا اور واپس ہوئے. اب جب مدینہ شریف حضور کی بارگاہ میں جانے لگے تو سوچا ثعلبہ ان گنہگار آنکھوں سے تو اپنے آقا مولا کو دیکھے گا, ان گنہگار آنکھوں سے تو اپنے آقا مولا کا چہرہ انور دیکھے گا, تو یہ شرم نہیں آئے گی. آنسو نکل پڑے. دل میں ندامت اس قدر پیدا ہوئی اور دل میں یہ نہیں اندازہ کہ میں کیا کروں. دل نے جواب دیا کہ تو اس قابل نہیں کہ حضور کی بارگاہ میں بیٹھ سکے اور آپ کا چہرہ انور دیکھ سکے.
یہ دل نے جواب دیا۔ اب وہ ایک راستے پہ چل نکلے، چلتے چلتے شاہ سے باہر نکلے، مکہ شریف کی طرف رخصت ہو گئی۔ پیچھے آقا علیہ السلام، سالبہ کہاں ہے؟ یا رسول اللہ، وہ واپس نہیں آیا، کیا اس کو تلاش کرو؟ لوگ آگے پیچھے نکلے، تلاش کیا، سالبہ نہ ملے۔ حضرت سالبہ رضی اللہ عنہ نہ ملے۔ لوگوں سے پوچھا، تو نے اس کے نوجوان کو دیکھا؟ پرانے پھٹے کپڑے ہیں اس کے، بڑا گندا حال ہے، تو وہ کہ دیکھا آپ نے؟ کسی نے کہا ہاں میں نے دیکھا اس راستے پر جاتے ہوئے۔ اس زمانے میں لوگ بڑے ویجولنٹ ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو دیکھتے کیا ہو رہا ہے۔ آج تو آپ کے سامنے گناہ بھی ہوتا ہو تو آنکھیں بند کر لیتے ہیں، میں نے دیکھا ہی نہیں ہے۔ اس وقت کی بات نہ تھی، گنہگار کو پکڑا جاتا، اس کو سمجھایا جاتا کہ تو آپ نے سیدھے راستے پر آ جاتا۔ وہ دور تو دیکھا نوجوان گیا اس راستے پر، خبر ملی، آئے، عرض کی یا رسول اللہ وہ تو اس راستے پر گئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتخاب کیا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا، عمر جاؤ اس کو تلاش کر کے لاؤ۔ آپ گھوڑے پر بیٹھے، گھر گئے، گھوڑے پر زین رکھی، بیٹھے اور تلاش کے لیے نکل پڑے۔ اب راستے میں پوچھتے جاتے، آپ نے دیکھا اس نوجوان کو؟ کہتے ہاں ہم نے ایسے جاتا ہوں، وہ مکہ شریف کی طرف نکل پڑے۔ چلتے چلتے آپ گھوڑے پر تھے، جلدی پہنچ گئے، کچھ دنوں کے فاصلے پر۔ آگے ایک چرواہا تھا، بکریاں چرا رہا تھا۔ آپ نے اس سے پوچھا کہ تو نے اس قسم کا کوئی نوجوان، آپ سن رہے ہیں نا، سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ کس جرم میں حضرت سالبہ رضی اللہ عنہ نے مدینہ شریف چھوڑا؟ ایک نظر غیر محرم پر، قصدن نہیں پڑی، صابن پڑی۔ آپ کے پاس اب موبائل میں اور ٹیبلٹ میں انٹرنیٹ موجود ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ آپ جرم کرتے ہیں، لیکن جرم اویلیبل ہے، اس پر اویلیبل ہے۔ ذرا اس بات کو سوچیں سیدنا سالبہ بن عبد الرحمن رضی اللہ عنہ کا، کہ ان سے جرم کیا سرزد ہوا، نظر غیر محرم پر پڑی، تو ڈر یہ پیدا ہوا کہ میں اپنے آقا مولا کو کیسے منہ دکھاؤں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ تلاش کرتے کرتے ان کے پیچھے چلے گئے۔ چرواہے نے بتایا کہ ایک نوجوان اس قسم کا پہاڑ کی چوٹی پر بیٹھا ہے، وہ دن میں ایک بار آتا ہے، میں دودھ دے دوں، پانی دے دوں، پی کے واپس چلا جاتا ہے۔ آنکھوں میں آنسو، اس کی آنکھوں میں آنسو ہے، بڑا کمزور ہو چکا ہے، بغیر کھائے پیے تھوڑا سا مل جاتا ہے، گزارا کر لیتا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ انتظار میں بیٹھے، یہ وقت ہونے والا ہے، سالبہ آنے والی ہے۔ سیدنا سالبہ رضی اللہ عنہ تشریف لائے، تو جان لی ہے، حکم ملا، آقا بلاتے ہیں، قربان جان سیدنا سالبہ قسمت پر آقا بلا، دن کو آقا بلا، سالبہ تو چلے گئے، کیوں؟ اب چارہ کوئی نہیں، حکم مل گئی۔ جب حضور کی بارگاہ میں پہنچے، آقا تشریف فرما تھے، سر رکھا، ان کے سر پر آقا علیہ السلام کا سر حضرت سالبہ کا آپ کے قدموں مبارک میں ہے، اور اس کے اپنا ہاتھ میرے اور آپ کے آقا علیہ السلام کے، اگر ان کی قسمت کو قربان نہ جائے تو کیا ہوگا؟ ان کے بادوں کو سوار رہی ہیں، یا رسول اللہ مجھے سردی لگتی ہے، کم رہی ہے، مجھے سردی لگتی ہے، اب وہاں میں ملک الموت کو دیکھتا ہوں، تیرے پاس کھڑے ہیں، ملک الموت یہ تیرے پاس کھڑے ہیں، تیرا آخری وقت، بس انہیں باتوں میں انا للہ و انا الیہ راجعون جان دے گی۔ وہ سالبہ رضی اللہ عنہ جن کے عشق اور محبت کا یہ جذبہ تھا کہ میں اپنے آقا مولا کو کیا منہ دکھاؤں، میری ایک نگاہ ان کے کیسے دیکھیں گے، جان دے دی، اس کا کفن دفن کرائے،
کاندھا دیا ان کی میت کو، قبر میں اتارا خدا اپنے ہاتھ سے، جنازہ پڑھایا میرے آقا نے، اور ان کے لیے دعائیں مغفرت فرمائی۔ ہمیں سوچنا چاہیے جب ہم قبر میں ان کے سامنے جائیں گے کن آنکھوں سے دیکھیں گے؟ کیا ان کو خبر نہیں ہے ہمارے نامہ اعمال کی؟ ہر روز نامہ اعمال پیش ہوتا ہے میرے آقا کی بارگاہ میں، ہر روز پیش ہوتا ہے، ہر امتی کا نامہ اعمال پیش ہوتا ہے۔ وہ دیکھتے ہیں محشر میں جب پیش ہو میرا دفتر عمل، علامہ اقبال فرماتے ہیں محشر میں جب پیش ہو میرا دفتر عمل، تو بھی شرمسار ہو مجھ کے بھی شرمسار ہو۔ یا رسول اللہ، اس وقت ہم کیا کہیں گے؟ ان کو کیسے منہ دکھائیں گے کہ یہ سارا نامہ ہم لے کر جائیں گے؟ ہاں، اب وقت ہے اس بات کا کہ ہم پکی توبہ نصوحہ کر لیں، اور ایسی توبہ کر لیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے گناہ معاف کر دے، اور پھر ایسی توبہ کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرشتوں سے کہے اس نامہ اعمال سے گناہ کو مٹا دو، اور پھر اس کے بعد پھر توبہ کریں اور کرتے جائیں۔ میرے رب تعالیٰ حکم دے کہ ان گناہوں کو نیکی میں بدل دو، ان گناہوں کو نیکیوں میں بدل دو۔ ہاں، ضرورت ہے اس توبہ کی جو ہمیں اس صحابیہ کی زندگی رضی اللہ عنہ، اور ضرورت ہے اس توبہ کی جو حضرت صحابہ رضی اللہ عنہ سے ہمیں ملا۔ ہمیں ضرورت ہے توبہ کی فضال بن عیاض رضی اللہ عنہ کی، اور ان بزرگوں کی کہ جنہوں نے توبہ کا حق ادا کیا۔ آج ہم اس دن پر، میرا میسج آپ کو یہ ہے، صرف اپنے لیے نہیں، میں اس عمر میں اپنے آپ کو تقریر کرتا ہوں، لوگوں کو بعد میں کرتا ہوں، کیونکہ مجھے زیادہ ضرورت ہے۔ لوگ تو کہتے ہیں نا کہ نمازوں کی گنتی ہوگی، نہیں، میں تو یہ کہتا ہوں کہ میں اگر شمار کروں تو میں گناہ کو شمار نہیں کر سکتا۔ میں جہاں بھی جاتا ہوں اپنے شاگردوں سے، مریدوں سے بھی کہتا ہوں، ارے بھائی میرے لیے استغفار، میرے لیے توبہ، میرے لیے دعا کرو، اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے۔ کیوں؟ اب اتنے نامہ اعمال میں نیکیاں نہیں آ سکتی کہ جو متبادل بن سکے۔ ہاں، یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ معاف کر دے۔ میری درخواست ہے آپ سب سے کہ جب اپنے لیے، اپنے عزیزوں کے لیے، بزرگوں کے لیے دعا مانگیں تو اس بوڑھے کے لیے دعا مانگیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اگر میں کال پوچھ بیٹھا نا تو میرے پاس جواب کو نہیں ہوگا۔ صرف میرے لیے نہیں، آپ اپنے کو بھی دیکھیے، اپنے من میں جانچیے کہ میں نے کیا کیا اور میں کہاں جا رہا ہوں۔ کیوں؟ وہ جہنم اتنی سخت جگہ ہے کہ احادیث میں ایسے شخص کا ذکر ہے کہ جو آخری میں سے ہوگا جو جہنم سے نکل کے جنت میں جائے گا۔ میرا خیال میں پہلے بھی ایک بار ذکر کیا اس کا کہ جب جہنم سے نکلے گا تو پہچان نہیں سکے گا اپنا جسم جل چکا ہوگا اس کا۔ اتنے عرصے تک جہنم میں جلتا خود کو پہچان نہیں سکے گا، تو اس کو دور ایک درخت نظر آئے گا جس کے سائے میں پانی بھی ہوگا اور کھانا بھی ہوگا، کہ یا اللہ میری کرم کر، اس درخت کے نیچے چلا جائے۔ رب العالمین احکم الحاکمین جانتا ہے کہ کیا کرے گا۔ پوچھا کوئی اور تو بات نہیں مانگی، کہ نہیں بس یہ پوری ہو جائے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو توفیق دے گا کہ وہ کونیوں کے بال، گٹھنوں کے بال رینگتا ہوا اس درخت تک پہنچ جائے گا۔ جیسے اسے غسل کرے گا تو جسم صاف ہو جائے گا، جب پھل کھائے گا تو بھوک ختم ہو جائے گا، لیکن تھوڑی دیر کے بعد اس کے ایک اور درخت نظر آئے گا جو اس سے بھی بڑا ہوگا، اس کے بھی پھل میٹھے، وہاں بھی چشمہ ہوگا پانی کا، تو کرتا کرتا وہ جنت میں پہنچ جائے گا۔ لیکن یہ ضروری نہیں کہ آپ پہلے آگ میں جلیں پھر جنت جائیں۔ وہ جو شرمندگی ہوگی نا روز قیامت جب نامہ اعمال کھل جائے گا، اس سے ڈرنا چاہیے۔ آقا مولا کھڑے ہوں گے، ہمارا نامہ اعمال کھلا ہوگا، ہمارا سر نہیں اٹھ سکے گا ان کی بارگاہ میں۔ عاشق ہے نا تو کیسے دیکھیں گے ان کو؟ ضرورت پڑے گی؟ نہیں پڑے گی۔ اس سے پہلے کہ ہم اس جگہ پہنچیں، دعا کریں اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے بھی، آپ کو بھی، تمام مسلمانوں کو معافی عطا فرمائے۔ اور ہمارے پاس نامہ اعمال کچھ نہیں، ہاں ان کی شفاعت کی ہے امید، لیکن اس سے پہلے
کہ شفاعت کی امید رکھتے رکھتے جائیں، توبہ کرتے کرتے جائیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، دنیا آخرت میں کامیابیاں عطا فرمائے۔ میں گزارش کرتا ہوں حضرت علامہ سے کہ وہ صاحب سے کہ وہ اپنے نورانی فیوز ملفوظات سے ہمیں نوازیں، آج کی رات کی برکتیں، آج کی رات کی عبادات، آج کیا کرنا ہے ہم نے، وہ اس بارے میں جیسے ان کا مزاج ہوگا آپ لوگوں کو پوچھنے کا بھی حق ہے، اگر کوئی بات پوچھنی ہو پوچھ سکتے ہیں۔ میں آخری بات اگر اجازت ہو تو عرض کروں کہ اس رات کو چھپا کر کیوں رکھا رب تعالیٰ نے اور حضور علیہ السلام نے اس رات کو چھپا کر کیوں رکھا؟ ظاہر کیوں نہ بتا دیا کہ فلاں رات ہے؟ چھپا کر اس لیے رکھا کہ اگر کوئی بدبخت جان کے اس رات میں گناہ کر لے، اس کا گناہ بھی 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہوگا۔ اس سے ہمیں بچا لیا گیا، کیوں؟ اس رات کی ہم بے حرمتی نہیں کر سکے گا کوئی، ٹھیک ہے ہمیں تلاش کرنی پڑے گی لیکن اس کی بے حرمتی سے بچ جائے گی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارا حامی ناصر ہو۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔